اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ عورت کے لیے ماں باپ کی خدمت ضروری ہے کہ شوہر کی خدمت ضروری ہے؟ شادی کے بعد سب سے زیادہ حق عورت کا شوہر کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شوہر کی ملکیت میں چلے جاتی ہے تو اسے اپنے شوہر کی بات ہی ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر ماں باپ پریشان ہیں، کوئی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی موقع دیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، حرم میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو عورت کا کیا حکم ہے؟ پڑھ بھی سکتی ہے، نہیں بھی پڑھ سکتی ہے؟ سمجھ میں نہیں؟ پڑھ لینے سے ادا ہو جاتا ہے، گناہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری مسجد میں پہلی صف میں بیرو ہے، اس میں گلاس ہے، آئینہ۔ جب ہم نماز کو کھڑتے ہیں گلاس میں ہماری تصویر نظر آتی ہے، نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی نظر بار بار گلاس پر پڑتی ہے، آپ کے نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق آتا ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ ہو جائے گی۔ سامنے آئینے والی چیز سے بچنا ضروری ہے۔ انگوٹھی میں ستارہ دیکھ کر جو پتھر ڈالتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ انگوٹھی میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا، البتہ انگوٹھی کا جو پتھر ہوتا ہے نا، وہ بعض لوگوں کی طبیعت سے جڑتا ہے، بعض لوگوں کی طبیعت سے جڑتا نہیں۔ یہ طبعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں۔ ہر پتھر نہیں پہننا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیونکہ پتھروں کے جسم میں لگنے سے بی پی پر بھی اثر پڑتا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو اس لیے طبیعت دیکھ کر پتھر کا استعمال کریں۔ یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات نہیں، طبیعت سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ جیسے سورج گرہن یا چاند گرہن آ جاتا ہے تو عورتوں میں ایک بات آتی ہے کہ حاملہ عورت کا بھی باہر نکلنا نہیں، کیا بھی چیز کاٹنا نہیں، پھاڑنا نہیں، حتیٰ کہ گھر کے ضروریات کی چیز کوتھمیر، مولی، گاجر، گوشت، یہ بھی کاٹنا نہیں، انڈا بھی پھوڑنا نہیں۔ اصل میں یہ بات شریعت والی بات نہیں ہے، طبیعت والی بات ہے۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجھے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن آتا ہے تو آدمیوں کی طبیعت پر کافی فرق پڑتا ہے، اثر پڑا رہتا ہے، اور حاملہ عورت کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے تو باہر کی کسی چیز کے کاٹنے کا اثر طبعی طور پر بچے پر پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ طبیعت والی بات ہے، عقیدے والی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ راستے میں جو ہنگوٹی کے پتھر بیچتے ہوئے رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر لوگ پتھر لینے سے پہلے پتھر کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور انہیں پتھر دیتے دیتے بولتا ہے یہ پتھر تم نہ فٹ ہو رہا ہے، یہ پتھر بینے تو دولت ابلتی تمہارے واسطے، وہ پتھر تو پہن لینا، رستے میں بیچے کو بیٹا ہے۔ جی بات ہے، سامنے والے کو پتھر دے کر دولت کا آفر دے رہا ہے تو پھر وہ پتھر کی انگوٹھی نہیں پہن لینا، نہیں، غلط بات ہے۔ ایک عورت سوال کرتی ہے کہ میں گھر میں چمکی کا کام کرتی ہوں اور وہ پیسہ گھر کے خرچ پر لگاتی ہوں، کیا مجھے بھی حلال کمانے کا ثواب ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ عورتیں اپنے گھر کے اندر باہر نکلے بغیر کوئی کام کاج کرتے ہیں، ٹیلرنگ کرتے ہیں، لیڈیز کپڑے سیتے ہیں، اور آ کر کپڑے دینے والے بھی عورتیں ہیں۔ عورتوں کے درمیان میں معاملات طے ہوتے ہیں، تو ایسی عورتیں گھر کے اندر کام کاج جو کرتی ہیں، پیسہ بھی لینا جائز ہے، اس قسم کا کام بھی کرنا جائز ہے، اور ان کی اس محنت پر انشاءاللہ تعالی اجر بھی ضرور ملے گا۔ بعض آندھرا کے اور تمل ناڈو کے علاقے میں
عورتیں گھروں کے اندر بیڑی باندھتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ان کو برابر اجر ملتا ہے۔ میں معاف کرنا، پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں کیا جس میں الکحل ہوتا ہے؟ میں چند دن پہلے بولا تھا الکحل کے دو قسمیں ہیں، ایک انگور اور کھجور سے جو الکحل بنتا ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن اس وقت جو پرفیوم وغیرہ میں جو الکحل ہوتا ہے یہ انگور اور کھجور کا الکحل نہیں ہوتا، دوسری چیزوں کا ہی الکحل ہوتا ہے، تو اس کے استعمال کرنے کی فقہا نے اجازت دی ہے۔ پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ استعمال نہ کریں، لیکن اگر کوئی آدمی استعمال کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں، کئی لڑکیاں بنا برقعے اور حجاب کی رہتی ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، پھر میں گھر آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ایسے مخلوط تعلیم کے ماحول سے بچنا ضروری ہے، شرم اور حیا فرض ہے اور اس کے بعد تعلیم ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اب ایسے کالجز جہاں لڑکے اور لڑکیاں مل کر پڑھتی ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باقاعدہ کالج سے پہلے کالج کے بعد عام بات چیت سب ہوتی ہے، ایسے کالجوں میں بچوں کو پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں ہے۔ صرف لڑکوں کے کالج ہے تو وہاں لڑکے پڑھیں، لڑکیوں کی کالج ہے تو لڑکیاں پڑھیں۔ اب یہ صاحب پوچھ رہے ہیں آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، حتی الامکان کوشش کر کے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے، نگاہ نیچے رکھیں۔ علماء نے صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی عضو کو پردہ نہیں دیا، آنکھ کو پردہ دیا، آنکھ کو پردہ دیا، اس کے اوپر ایک غلاف ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ بچو بے پردگی سے، ایسا کوئی موقع آ جائے کہ جہاں بچ نہیں سکتے تو اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال دو، جو پردہ اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ بھی پردے اور حجاب میں داخل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آ کر گھر میں اللہ سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں نظر پڑ گئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنا۔ ہم کو ایک گھر کا 1500 روپے کرایہ آتا ہے، کیا زکوٰۃ دینا ہے؟ کرایے کا مسئلہ آ چکا ہے، ایک گھر کا نہیں 10 گھر کا بھی اگر کرایہ آتا ہے تو وہ کرایے کا پیسہ کھا پی کر ضروریات پورے ہو کر رکھ دیے ہیں یا بینک میں رکھے ہیں اور اس پر 1 سال گزرا ہے یا زکوٰۃ والے مال کے ساتھ ملکا ہے تو تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ صرف کرایہ آنے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، وہ پیسے کھا پی کو اپنی ضروریات پر خرچ کر کو بچ گئے تو تب جا کر زکوٰۃ۔ اب 1500 روپے کرایہ ہے، 1 2 16 1000 15,000 روپے کرایہ ہے تو سال کا کتنا ہوا؟ 1,80,000 روپے ہے، تو یہ سال کا حساب ڈال کر 1,80,000 روپے میں زکوٰۃ نہیں، وہ 1,80,000 روپے میں بائی چانس 1,00,000 روپے خرچ ہو گئے، باقی 80,000 روپے باقی ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آئی بات سمجھ گئی؟ ریل میں نماز کیسے پڑھنا، یہ تو ہندوستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ٹرین ہو بس ہو کار کا تو کوئی مسئلہ نہیں کہ رکاؤ مسجد میں جا کر نماز پڑھو، بس کا مسئلہ ہے اور ٹرین کا مسئلہ ہے، کھڑنا اور بیٹھنا رکوع کرنا، سمجھ میں بات، قیام اور قبلہ یہ دونوں تو بہت شرط ہے، ممکن ہے تو پھر آپ ضرور نماز پڑھیں، قبلہ ہے قیام ممکن نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، ٹرین جا رہی ہے ایسے اور قبلہ بھی ادھر ہے، جاتے جاتے اگر ٹرین ایسی پھرتی ہے آپ ایسے ہیں تو آپ کو ٹرین جدھر جا رہی ہے ادھر پھر کر نماز پڑھنا نہیں، آپ قبلے کی طرف پھر جانا ہے۔ بڑے مسائل آ جاتے ہیں،
اور اس وقت بڑے حالات نازک ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ نماز کے وقت میں نمازیوں کی مشابہت اختیار کر لینا، نماز پڑھے جیسا۔ فقہا نے لکھا ہے تشبہ بالمصلین، نمازیوں کی شکل اختیار کر لینا، سفر سے فارغ ہوتے ہی فوراً اور پہلا کام سفر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ماحول اگر سازگار ہے، ٹرین رکتی ہے اور ٹرین رک کر نکلنے کے بیچ میں اتنا وقت ہے کہ آپ 2-4 رکعت فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر پلیٹ فارم میں کہیں مناسب جگہ پر نماز پڑھو۔ اب آج کل تو پلیٹ فارم میں نماز پڑھنے پر بھی بڑے مسائل اٹھ رہے ہیں، حالات کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر یا دوسری نمازیں اذان کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو پھر آپ کو اپنے موقع پر اذان دینا ہوگا، یا نہیں تو دور کی اذان کی آواز آپ تک پہنچتی ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ جماعت کی نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ دور سے آواز نہیں آ رہی ہے اور آپ کے ماحول میں اذان بھی نہیں ہے تو بغیر اذان کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اذان کی ضرورت نہیں، دے دیے تو فبیہا، نہیں تو بغیر اذان کے بھی نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی قرض نہیں ہے، صرف بینک میں لون ہے۔ بینک میں لون بھی تو قرض ہے۔ کیا ہم روزے داروں کو افطار کرا سکتے ہیں؟ کرا سکتے ہیں۔ سود دینا الگ مسئلہ ہے، سود لینا الگ مسئلہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سود لینے والا افطار نہ کرائے، بحالت مجبوری سود دینے والا اس سے بچے اور اپنے حلال پیسوں سے باقاعدہ روزے داروں کو افطار کرا سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ یہ؟ شادی کی رات دلہن کو 5 سہاگن کا پانی ڈالنا کیا ہے؟ 5 سہاگنہ کا پانی ڈالے تو آرز ڈب کو مر جائیں گی نا؟ کیا ضرورت ہے 5 سہاگن کا پانی ڈالنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ عورتوں کے اندر ایسے غلط عقیدے ہیں، ان کو تو شاید اب حضرت مہدی و عیسیٰ علیہ السلام آ کر ہی سدھاریں گے، کسی کے بیان پر سدھرتے نہیں، اپنے دل میں جو ہے وہ کرتے۔ گھر کے اندر کوئی نصیحت کرنے والا ہے تو اس سے لڑتے، یا نہیں تو انہیں نہیں رہا تو اپنے عقیدوں پر عمل کر لیتے۔ قرآن اور حدیث میں کیا ہے وہ کرنا ہے۔ شادی کل ہو رہی ہے تو آج 5 سہاگنوں کا پانی ڈالنا، 5 سہاگنوں کا پانی بولے تو مسئلہ آ کر ہے ہمارے پاس، اسے حمام میں بٹھاتے ہیں، ٹیبل میں بٹھاتے ہیں، 5 سہاگنہ جا کو ایک ایک جگ پانی ڈالنا کی تو اس کا سہاگ ہے نا دیر تک رہتا کرتے اللہ 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 اللہ، اور وہ زیور پہناتے وقت بھی سہاگنہ کے ہاتھ میں دیکھو زیور پہنانا سوگتے، بیوہ کے ہاتھ میں زیور دیکھو وہ ہاتھ میں وہ پہنانے نہیں کہتے۔ لا حول ولا قوت، ہمیں قرآن والے ہیں، اللہ والے ہیں، نبی والے ہیں، شریعت والے ہیں۔ پیغمبر کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ رسوم و رواج کو، توہمات کو، غلط عقیدوں کو ختم کرنا پیغمبر کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن ہے، نبی کی تعلیمات ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہیں، حضرت ائمہ کا فقہ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی غلط عقیدوں میں پڑے ہوئے ہیں تو یوں سمجھو کہ ہدایت پر پابندی لگ چکی ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر اللہ نہ کرے کہ ایمان کو بھی خطرہ پہنچے۔ یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ پانی نہانے سے وضو ہو جائے گا؟ اگر آپ پر غسل فرض تھا، اب آپ غسل کر رہے ہیں، اچھا غرارہ کر لیے، ناک میں اچھا پانی ڈال لیے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ جسم میں پانی بہا لیتے ہیں، پھر پورے حمام کے اندر کی کارروائیاں کر کے باہر آ کر نماز پڑھنے تک
پیشاب کو نہیں گئے اور ہوا بھی نہیں نکلی تو پھر وہ غسل ہی کافی ہے، پھر نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غرارہ کیے تو کلی ادا ہو گئی، ناک میں پانی ڈالے تو پھر ناک میں استنشاق ہو گیا، پورے جسم پہ جب پانی بہائے ہیں، دونوں ہاتھ بھی دھل گئے، چہرہ بھی دھل گیا، مسح کرنے کا حکم تھا، مسح تو غسل میں آ گیا، دونوں پاؤں بھی دھل گئے ہیں تو مزید آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچت سوالات کل انشاءاللہ جاتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔